ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کو رکوانے میں جس میں امریکہ کود پڑا تھا، پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، بڑا اہم رول تھا۔ پاکستان نے کیا کیا، کہاں پہ کیا ہوا، کس کو کیا پیغام دیا گیا، اور امریکہ کو کیا کہا تھا پاکستان نے، یہ اہم انکشاف آپ کو میں کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اب ایک مسلمہ حقیقت بن گئی اس خطے کی۔ اب اگر اس خطے میں کوئی معاہدہ ہونا ہے یا کوئی نیا اتحاد ہونا ہے تو اس میں پاکستان کا رول ہر طریقے سے بڑا اہم ہوگا۔ اور پھر یہ کہ انڈیا ایک نئے پنگے میں آ گیا ہے، وہ اس میں ایک ایسی کنفلکٹ میں پھنس گیا ہے جس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ایک ہاری ہوئی جنگ کا ہیرو بننا چاہتا ہے۔ تو وہ کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو ایک بار پھر ایک اور عالمی فورم پر منہ کی کھانا پڑی ہے، اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو انڈیا کے اپنے دوست اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کہانی، اور پھر یہ کہ کیا ایران پر کوئی دوسرے حملے کی تیاری ہے۔ تو ان سب تفصیلات کے ساتھ میں ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے کہ ایران پر کسی دوسرے حملے کی، ایک بڑے حملے کی تیاری ہے، تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بن گوریان ایک فضائی اڈہ ہے جو شام میں ہے امریکہ کا، وہاں پہ اس وقت بڑا امریکہ کے جو جہاز ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کے کمرشل یہاں پہ ایڈٹ ہوگا، بن گوریان پہ اس وقت امریکی فوج کے جہاز اتر رہے ہیں، جس میں دفاعی ساز و سامان ہے، جس میں طیارے ہیں اور ڈرونز ہیں۔ تو وہ اترنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ کسی نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اسرائیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کو نئے سرے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر اس دفعہ، یہ میری پیش گوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ اگر امریکہ اسرائیل کے جانشے میں آ کے دوبارہ کوئی حرکت کرتا ہے تو امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ پہلے تو صرف اسرائیل کو بھگتنا پڑا، اب امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ جو پچھلی جنگ تھی، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ جو پچھلی جنگ تھی اس کو بند کروایا تھا پاکستان نے، اور پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی رول تھا، بلکہ کہیں کہ سب سے اہم رول تھا۔ جب فیلڈ مارشل اپنے کولیگز کے ساتھ امریکہ سے پاکستان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت یہ جنگ لگ چکی تھی، یعنی کہ امریکہ نے تقریباً اس وقت اپنا پورے وہ جو بامبر ہیں وہ پہنچا دیے تھے، اور نیکسٹ ڈے بامبنگ کر دی تھی۔ تو فیلڈ مارشل اور ان کے ساتھی پھر اترے ہیں استنبول میں انہوں نے طیب اردوان کو، اور وہیں پہ عباس عراقچی تھے ایران کے وزیر خارجہ، ان کو بٹھا کے انہیں ساری سچویشن بتائی، اور پھر اس پہ اعتماد میں لیا سعودی عرب کے کراؤن پرنس کو، اور اردن کو، اور باقی جتنے ممالک ہیں ان سب کو، اور پھر انہوں نے چائنا سے بات کی۔ چائنا کے ساتھ جب بات چیت ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے پھر امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو سچویشن آپ بنانے جا رہے ہیں یا اسرائیل بنانے جا رہا ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگوں نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، یا وہاں پہ جو سربراہ مملکت یا ان کے جو روحانی پیشوا ہے ان کو مارنے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوں گے۔ ہمارے لیے تو ہیں ہی ہیں، ہمارے تو پورے کنسرن ہیں، یعنی کہ پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، اور باقی ملکوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ترکی کے لیے۔ ترکی، پاکستان اور چائنا، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، باقی ملکوں کو اس میں اعتماد میں لیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ بہادر آپ کے لیے بھی بہت اچھا نہیں ہوگا، اور وہ جو بہت اچھا نہیں ہوگا اس کی پوائنٹ بلینک چیزیں جو ہیں وہ ان کو بتا دی گئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پر صدر ٹرمپ جو ہیں
یہ ملاقات جب ہوئی تھی اس وقت بھی اس میں ڈسکش ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے حملے جاری تھے۔ تو بعد میں جب استنبول میں میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں پھر جب یہاں سے ان کو پوری بات کنوے کی گئی تو پھر اس پہ صدر ٹرمپ کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے پھر فوری طور پہ یہ جنگ بند کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی ایمرجنسی میں یہ جنگ کو بند کروایا گیا۔ تو اس کی وجہ پیچھے پاکستان، ترکی اور چائنا کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ایران میں اگر کسی کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں ایران کے بعد، وہ پاکستان اور چائنا کے، اور پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا بھی ایران ہی تھا جب پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ جنگ بند کروا کے اس رجیم چینج کو بچا کے پاکستان نے وہ قرض اتار دیا۔ ایسے ہی نہیں کہ آج ایران کے اندر پاکستان کے لیے تشکر کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، گلی بازاروں اور سڑکوں میں پاکستان کا پرچم پکڑ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے ایسے ہی نہیں لگ رہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے جو شکریہ ادا کیا تھا اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے ایران کی ساورنٹی، انٹیگریٹی کو بچایا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے سیدھے رستے پر ہے، لیکن اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو۔ اسرائیل اس میں سے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب امریکہ اگر دوبارہ سے اس میں آتا ہے تو پھر میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ پھر امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دوسری آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کی حیثیت مسلمہ ہے اس خطے میں، تو وہ بے شک ابراہم ایکڈ ہو، یعنی کہ ابراہیمی معاہدہ ہو یا کوئی اور معاہدہ ہو، پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر اس خطے سے مطلب اب یہ خطہ پھیل گیا ہے۔ یہ پہلے ساؤتھ ایشیا تھا، اب اس میں مڈل ایسٹ بھی ہے، تو پاکستان مڈل ایسٹ کے معاملات میں بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کو اعتماد میں لیے بغیر یا اس کی رضامندی کو جانے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ پائیدار نہیں ہوگا۔ اور اس میں اب چائنا بھی آ رہا ہے۔ ابراہیمی معاہدے میں امریکہ نے یہ سوچا ہے، اب چائنا اس میں حصے دار بنتا ہے، پھر اس کا کیا شکل کیا بنتی ہے، اس کا نام بھی یہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ امریکہ اب چائنا کو اپروچ کر رہا ہے کہ چائنا بھی اس میں آئے تاکہ اس پورے خطے میں جو بھی وہ پائیدار امن ہو سکتا ہے، اگر ان کا یہ ارادہ ہے تو وہ ممکن ہو سکے۔ تو چائنا، پاکستان ایک ہی چیز ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس خطے کی اب مسلمہ طاقت ہے۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ ابھی جو آج بھارت نے تسلیم کر لیا ہے، جو ایک عرصے سے وہ اس بات پہ کو نہیں مان رہے تھے کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہے اس کو رکوایا ہے ٹرمپ نے، امریکیوں نے، تو اب اس کے جے شنکر، اس کا جو وزیر خارجہ، اس نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ مان لیا کہ ہاں پہلے دن یہ فون آیا تھا، پھر یہ فون آیا تھا، اور پہلے دن جو فون آیا تھا اس میں کہا گیا کہ پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا، اور پھر پاکستان نے بڑا حملہ کر دیا، اور پھر مارکو روبیو نے فون کر کے کہا کہ دیکھا ہے پاکستان نے، اب آپ بتائیں، تو پھر اس پہ بات ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ان کی بڑی شکست ہے۔ دوسری بڑی شکست جو ہے، جو اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ کوارڈ ایک چوکور کو کہتے ہیں، چوکور ایسے، کوارڈ ایک الائنس ہے۔ کس کا الائنس ہے؟ امریکہ کا، فلپائن جسے کہتے ہیں، آسٹریلیا کا اور جاپان کا۔ یہ 4 ملک ہیں۔ یہ 4 ملکوں کی ایک چکور ہے، جو اس کا اصل مقصد، اس اتحاد کا، یہ جو ملٹری اتحاد ہے، اس کا اصل مقصد ہے چائنا کے آگے بند باندھنا۔ اور میں نے پہلے ایک اپنے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ چائنا کے آگے کتنے بند باندھے گئے تھے، کتنی زنجیریں چائنا کو پہنائی گئی تھیں کہ چائنا کی ترقی آگے نہ بڑھ سکے۔ چائنا جو ہے یہ اتنا بڑا جو سمندر ہے بحر الکاہل کا، اس میں آگے نہ جا سکے، اس کا اثر رسوخ روکنے کے لیے۔ تو وہ چائنا تو وہ زنجیریں توڑ چکا، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو کوارڈ ہے اس کا مقصد ہی اصل میں یہ تھا، یہ 4 ملکوں کا اتحاد ہے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوا ہے، یعنی کہ اب جو بھارت ہے وہ اس نے منہ کی کھائی ہے برکس سے۔ برکس میں اس نے چائنا کی اور روس کی مخبری کی امریکہ کے لیے، انہوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی، اور برکس سے تقریباً وہ فارغ ہو گیا۔ اب اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم بہت بڑی تنظیم ہے،
اس میں بہت سے ملک شامل ہیں، کاروباری ملک ہیں جن کے پاس انرجی ہے، انرجی سے بھرپور ملک ہیں، ان کا یہ اتحاد ہے، تو اس میں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو اب ان دو جگہوں سے کھا کے اب تیسری جگہ کوارڈ میں جا کے داخل ہو گیا، جس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں بنتا، صرف اس لیے کہ میں چائنا کا مخالف ہوں تو مجھے بھی اس میں جانا چاہیے۔ تو اس میں آیا ہے، تو اس میں اس نے بیٹھ کے جو اس کے وزیر خارجہ امریکہ گئے ہوئے تھے اس کی میٹنگ میں، اس نے پاکستان کے خلاف لفظ شامل کروانے کی کوشش کی، پہلگام حملے کے حوالے سے اس کی مذمت کروانے کی کوشش کی، کسی نے نہیں مانا، پاکستان کا نام اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ پہلگام حملے کی ضرور مذمت کی گئی، وہ تو پاکستان بھی کر چکا ہے، تو اس میں کون سا اتنا بڑا تیر مار لیا انہوں نے، لیکن پاکستان کا نام شامل نہیں ہو سکا۔ اور اب جو میں یہ کہا، میں نے شروع میں کہا کہ پنگے میں پھنس گیا، وہ پنگا کیا ہے؟ پنگا یہ ہے کہ یہ جو 4 ملکوں کا اتحاد ہے یہ تو پہلے ہی پٹ چکا۔ چین نے ان کی ایسی کی تیسی بجا دی ہے، وہ جو چینیں بنائی تھی نا انہوں نے چین کے آگے، ایک چین دوسری چین، یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، میں وہ آپ کو ایک فوٹو دکھا رہا ہوں، اس میں چین نے اپنے 2 بحری جہاز، بحری بیڑے، جدید بحری بیڑے اتار کے اس نے سب کو ایسی کی تیسی کر دی۔ اب دیکھیں کسی کے گھر کے سامنے آپ جا کے فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ آگے سے آپ کو جواب بھی نہ دے سکے۔ نیوزی لینڈ میں جا کے انہوں نے اپنی مشقیں کی ہیں، نیوزی لینڈ کے سر پہ کھڑے ہو کے چائنا نے۔ صرف یہی نہیں کیا، تائیوان جو امریکہ کا اتحادی ہے اس کے چھت پہ چڑھ کے انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ ہاں جی، ان کے جو ایمرجنسی زون ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے ایسی مشقیں کی ہیں کہ تائیوانی جو ہے وہ دبک کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، اندر داخل ہو گئے تھے سارے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ یہ جو پورا ایریا ہے وہ سمندر اس کے سامنے لگتے ہیں، فلپائن اور جاپان کے درمیان اس نے پورا علاقہ کٹ کر دیا ہے، ان کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں رہا، ادھر چینی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے بحر الکاہل میں چینی دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایک بحری بیڑا رہ گیا امریکہ کا وہاں پہ، ایک تو ٹھس ہو گیا ہے نمٹز، وہ تو فارغ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، اس کو لے گئے۔ دوسرا جو ہے جارج واشنگٹن، وہ انہوں نے اتارا ہے، اور اس کے مقابلے میں چین کے کتنے بحری بیڑے ہیں؟ 2 ایک طرف اور ایک جو ہے وہ دوسرا وہ اتر رہا ہے انہی دنوں۔ اتنے بڑے بحری بیڑے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرے گا یہ جو کوارڈ ہے، اور اس میں جو اب انڈیا آیا ہے اپنا منہ کالا کرانے کے لیے، یہ جو کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرانا ہے، تو اس میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ خود ہی اپنی بےعزتی کروانے کی خود ہی دعوت دیتا رہتا ہے بھارت۔ تو اب اس میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ چائنا نے اپنا پوری برتری ثابت کر دی ہے۔ امریکہ کی 100 سال کی برتری ہے اس ایریے میں، 100 سال اس نے بہت سے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اپنے بہت سے جزیرے خریدے ہوئے تھے، گوام خریدا ہوا تھا، اس کے بعد ہوائی ہے، اور پھر الاسکا ہے، اور پھر یہ فلپائن کو اپنا اس نے متی بنایا ہوا تھا، اور یہ جو اس کی پپی سٹیٹس ہیں، ان کو پپی سٹیٹس کہتے ہیں، اور پھر یہ تائیوان ہے، پھر جاپان ہے، وہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ اب وہاں سے وہ نکل رہا ہے، اپنے فوجی نکال رہا ہے وہاں سے، خوف سے، چین کے خوف سے۔ اور بھائی جہاں پہ تمہارا چودھری جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور تم اس کی لڑ پکڑ کے وہاں پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو انڈیا اس میں بالکل فارغ ہو گیا ہے، اور انڈیا ہاری ہوئی جنگ کا ہیرو بننے کی کوشش میں منہ کالا کرا بیٹھا ہے۔ تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔